امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچاننے کا اور ان کی معرفت کا سب سے مستند ترین ذریعہ اور سب سے بہترین منبع قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تعارف کرواتا ہے، اس میں بہت ساری آیات ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام باقی پنجتن پاک کے ایک فرد کی حیثیت سے ان آیتوں کے مصداق ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں، نافلہ نمازوں میں، واجب نمازوں میں فرمایا کہ سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ سورہ حسین ہے۔ سورہ فجر سورہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ راوی نے پوچھا کہ مولا کس طرح سے یہ سورہ حسین ہے، کیسے یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سورت مناسبت رکھتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اس سورت کی جو آخری آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا یہ آیات ان کا اعلیٰ ترین مصداق حسین ابن علی علیہ السلام۔ نفس مطمئنہ کا جو مصداق ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ البتہ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں والفجر ولیال عشر، کچھ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ جو والفجر یعنی فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، تو ان روایات میں ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ محرم کی 10 راتیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے بہت مناسبت ہے اس صورت کی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ امام حسین نفس مطمئنہ کے مصداق ہے۔ اعلیٰ ترین نفس اور اعلیٰ ترین انسان کی جو کیفیت ہے اور جو حالت ہے وہ نفس مطمئنہ کی حالت ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب کہا اے پروردگار ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، تو ارشاد رب العزت ہوا اولم تؤمن، کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہا میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں اس اطمینان کی منزل پر پہنچے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس اطمینان کی منزل پر فائز تھے۔ آپ دیکھیں ساری دنیا مضطرب ہے، امام حسین علیہ السلام کا آخر وقت ہے، سب مضطرب ہیں، حتیٰ جن و ملک مضطرب ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، اور کائنات کی ہر چیز مضطرب اور پریشان ہے، جنت میں حوریں پریشان ہے۔ اس حالت کو وہ نہیں دیکھ پا رہے جو آخر وقت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ہے، لیکن سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان کی اس منزل پر فائز ہے کہ سب دنیا پریشان اور مضطرب ہے امام حسین کی حالت کو دیکھ کے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان کی اعلیٰ ترین کیفیت میں، اور فرماتے لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، یا فرماتے ہیں ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، اے پروردگار اب میں نے تمام مخلوقات کو چھوڑ دیا ہے تیری خاطر، تجھے پانے کے لیے میں نے تمام مخلوقات سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے، سب سے جدا ہو کر۔ کیوں؟ ایتمت العیال لکی اراکا، میں نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا گوارا کیا تاکہ تیرا دیدار کر سکوں۔ تو امام فرماتے ہیں یہ نفس مطمئنہ کی منزل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی منزل ہے، اور پھر اس کا جو امام آگے اللہ نے انعام دیا ہے، اور امام کی ایک اور خصوصیت کو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ راضیۃ مرضیہ۔ راضیۃ مرضیہ یعنی ایسی حالت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے اور اللہ امام حسین علیہ السلام سے راضی ہے۔ یہ یعنی یہ جو انعام ہے، یہ جو تمغہ ہے، اور یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راضیۃ مرضیہ،
کہ امام حسین اللہ کی رضا پر راضی ہیں اور خدا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہیں۔ اور پھر فرمایا فادخلی فی عبادی۔ یہ عربی زبان اور جو گرامر کے کچھ قواعد ہیں اس کے مطابق یعنی یہ یا متکلم ہے، عباد اور یا عبادی، یعنی سب ویسے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر اپنی طرف نسبت دی ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یہ خاص الخاص اللہ کے بندے ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو کہ داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ قرآن میں اور کہیں پر بھی اس طرح کا لفظ نہیں ہے، جنتی کا لفظ نہیں ہے، جنات تجری ہے، یعنی سب لوگوں کے لیے جو جنت ہے وہ اور ہے، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے جو جنت ہے وہ اور ہے۔ اللہ نے فرمایا جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس جنت کا تو یہ عالم ہے، میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب مومنین قیامت والے دن محشور ہوں گے، کچھ مومنین جو اعلیٰ درجات پر ہوں گے ان کو امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، اور وہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں ہوں گے۔ بار بار فرشتے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جنت تمہارے لیے آمادہ ہے، لیکن وہ لوگ زیارت امام حسین کو چھوڑ کر جنت کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ تو یعنی یہ جو عام جنت ہے، یہ تو عام مومن بھی اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس مقام پر فائز ہو امام حسین راضیتم مرضیہ، نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہوں، اور اس کے لیے بھی اللہ یہی جنت کا انتظام کرے۔ یہ جنت تو وہ ہے جس کے سردار امام حسین علیہ السلام۔ لہذا یہاں خاص جنت ہے، یہاں پر کیا ہے؟ خاص جنت ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی تو شان یہ ہے کہ یہ تو اس جنت کے لیے عبادت کرتے ہی نہیں ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، قوم عبدو، کہ کچھ گروہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کیا ہے؟ لالچ میں کرتے ہیں، ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو فرمایا یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ڈر اور خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، فرمایا یہ غلاموں جیسی عبادت ہے۔ اور ایک قوم ایسی ہے جو اللہ کی عبادت اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتا ہے، فرمایا یہ آزاد مردوں کی عبادت ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خدا لائق عبادت ہے۔ تو یہاں پر جنت سے مراد ایک خاص جنت ہے جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے آمادہ کر رکھی ہے۔ یہ شان و منزلت ہے امام حسین علیہ السلام کی، جس کا قرآن تعارف کرواتا ہے۔